بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد محترم حاضرین، آج کے اس درس میں انشاءاللہ بدعت اور اس کے نقصانات کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلے بدعت کسے کہتے ہیں اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ علماء لغت نے بدعت کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بدعت کہتے ہیں بغیر کسی سابقہ مثال کے کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، یعنی ایسا کام کرنا، ایسی چیز ایجاد کرنا کہ پہلے اس کی کوئی مثال پائی نہیں جاتی تھی۔ یعنی بدعت ایسا عمل ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں وہ عمل پایا ہی نہیں جاتا تھا، بلکہ بعد میں اس کو نیا ایجاد کیا گیا۔ امام شاطبی رحمہ اللہ بدعت کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں طریقۃ فی الدین مخترعۃ تضاہی الشریعہ یقصد بالسلوک علیہا المبالغۃ فی التعبد للہ عز وجل، کہ شرعی اصطلاح میں بدعت کہتے ہیں دین میں ایسا نیا طریقہ ایجاد کرنا جو شریعت اسلامیہ کے برابر کی حیثیت رکھتا ہو، جو اسلامی شریعت کے برابر ہو، اور اس طریقے کو، اس نئی چیز کو ایجاد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کی عبادت میں مبالغہ آرائی کی جائے، یعنی اللہ رب العالمین نے جو عبادتیں ہمارے لیے مقرر کی ہے ان عبادتوں پر اکتفا نہیں کیا جائے، بلکہ اپنی طرف سے کچھ نئی عبادتیں ایجاد کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت میں مبالغہ کیا جائے۔ یہ بدعت کی اصطلاحی تعریف ہے۔ بدعت کی تعریف کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث انتہائی جامع ہے جس کے اندر بدعت کی تعریف بھی کی گئی ہے اور بدعت کا حکم بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اس حدیث کے اندر چار چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اس حدیث کے اندر چار چیزیں بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ من احدث، کہ جس نے کوئی نئی چیز ایجاد کی۔ اب اس نئی چیز کا تعلق کس سے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فی امرنا ھذا، ہمارے اس دین میں۔ یہاں پر ان لوگوں کے اعتراض کا جواب ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں
کہ دنیاوی معاملات میں اگر کوئی نئی چیز ایجاد ہوتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بھی تو بدعت ہے، کہ دنیا میں جو چیزیں لوگ آج نئی نئی ایجادات پائی جاتی ہے، مشینیں پائی جاتی ہے، یا کوئی بھی چیز جو اللہ کے رسول کے زمانے میں موجود نہیں تھی، وہ وسائل آج دنیا میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی تو بدعت ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نہیں، وہ بدعت جو قابل مذمت ہے اس کا تعلق اگر دین سے ہے، فی امرنا ھذا، جس نے نئی چیز ایجاد کی جس کا ہمارے اس دین میں ما لیس منہ، جو اس میں سے نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے جس پر قرآن و حدیث سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، ما لیس منہ فہو رد، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بیان فرمایا کہ وہ قابل قبول نہیں ہے، کہ بدعتی اس کو انجام دینے میں کتنی بھی کوشش کرے، کتنا بھی زیادہ مال خرچ کرے، اس کو کتنا زیادہ ہی مزین طریقے سے ادا کرے، وہ اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہے ہی نہیں۔ بدعت سازی کے اسباب کیا ہے؟ بدعتیں کن کن وجوہات کی بنا پر ظاہر ہوتی ہیں، یا کن وجوہات کی بنا پر لوگ بدعتوں کو انجام دیتے ہیں؟ بدعت سازی کا، بدعت کو انجام دینے کا سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ دینی تعلیمات سے جہالت اور جاہل ائمہ کی پیروی کرنا، جاہل علماء کی پیروی کرنا، کہ بندہ جب دینی تعلیمات سے جاہل ہوتا ہے، دین کی تعلیمات کا اس کے پاس علم نہیں ہوتا، تو وہ اپنی طرف سے کچھ چیزیں، کچھ باتیں ایجاد کر کے اس کو دین کے نام پر لوگوں کے درمیان مشہور کرتا ہے، جس کا تعلق دین سے نہیں ہوتا۔ تو بدعت سازی کا سب سے پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب دینی تعلیمات سے ناواقف ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، تو وہ بدعتوں کو انجام دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جاہل ائمہ کی پیروی کرنا، ایسے علماء جن کے پاس علم نہیں ہوتا، لوگ ان علماء کے پیچھے چلتے ہیں، اس کی باتوں کو مانتے ہیں، وہ جن باتوں کا حکم دیتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، کہ اللہ رب العالمین اس علم کو لوگوں سے چھین کر ختم نہیں کرے گا، بلکہ اس علم کو علماء کی موت کے ذریعے سے، علماء کی وفات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس علم کو ختم کر دے گا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہل لوگوں کو اپنا سردار بنائیں گے، جاہل لوگوں کے پاس جائیں گے اور ان سے فتویٰ پوچھیں گے، اور وہ لوگ بغیر علم کے جاہلیت کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر لوگوں کو فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو بدعت سازی کا سب سے پہلا سبب یہی ہے، دینی تعلیمات سے ناواقفیت اور جاہل ائمہ کی پیروی کرنا۔ بدعت سازی کا دوسرا سبب کیا ہے؟ دین میں غلو کرنا، دین میں زیادتی کرنا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں دے دی ہیں ان باتوں پر اکتفا نہ کرتے ہوئے اس کی حدود سے آگے بڑھنا۔ اللہ رب العالمین نے دین کی ایک حد مقرر کر دی ہے، دین کو مکمل کر دیا ہے، تو بدعتی اس حد کو پار کرتا ہے اور دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے غلو سے کام لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، کہ یہود و نصارہ نے دین میں غلو سے کام لیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو کہا تھا کہ اے یہود و نصارہ، دین میں غلو اور زیادتی سے کام مت لو، جتنی باتیں تمہارے پاس اللہ اور اس کے رسول نے پہنچا دی ہیں ان باتوں پر اکتفا کرو، اسی میں تمہارے لیے نجات ہے۔ تو ان لوگوں نے دین میں غلو کیا، زیادتی کی،
تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا، اے نبی ان لوگوں کی پیروی مت کرنا جن لوگوں نے اس سے پہلے دین میں غلو کیا تھا، ورنہ ہلاک و برباد ہو جاؤں گے۔ اور اللہ کے نبی نے خود اپنی امت کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا، ایاکم والغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو، کہ اے لوگو غلو سے بچو، دین میں زیادتی کرنے سے بچو، حد سے آگے بڑھنے سے بچو، تم سے پہلے کے لوگوں کو غلو نے ہلاک و برباد کر دیا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہلاکت اور بربادی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ بدعت سازی کا تیسرا سبب کیا ہے؟ بدعت سازی کا تیسرا سبب خواہشات نفس کی پیروی کرنا، کہ بدعتی اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اسے معلوم ہے، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، صحیح دین کیا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے، لیکن اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے وہ بدعتوں کو انجام دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ رب العالمین کی ہدایت کے علاوہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اس شخص سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ بدعت سازی کا چوتھا سبب باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانا، باطل طریقے سے لوگوں کے مال کو حاصل کرنے کے لیے لوگ بدعتوں کو انجام دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ توبہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ بہت سارے رہبان، عبادت گزار اور بہت سارے علماء لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین سے، اللہ کے راستے سے روکے۔ یعنی کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحیح دین کیا ہے، غلط دین کیا ہے، لیکن وہ اپنی روزی روٹی کی خاطر، اپنے مال کمانے کی خاطر باطل طریقے سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر نئی نئی عبادات ایجاد کرتے ہیں اور اس کے طریقے متعین کرتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانا چاہتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا؟ باطل طریقے سے، کہ بدعت یہ باطل چیز ہے، حق چیز نہیں ہے، کہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ تو یہ بدعت سازی کے یہ 4 اسباب ہیں کہ دین سے جہالت، خواہشات نفس کی پیروی کرنا، دین میں غلو اور زیادتی کرنا، اور چوتھی چیز باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانا۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں بدعتیں انجام دی جاتی ہے۔ بدعت کے نقصانات کیا ہے؟ محترم حاضرین، ہم بدعت کو بدعت بول کر ایسے ہی آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اس کے نقصانات، اس کے خطرناک نتائج اور اس کے اثرات کتنے بھیانک ہیں، کبھی ہم نے اس پر غور و فکر کیا کہ اس کے نتائج کہاں تک پہنچتے ہیں؟ صرف بدعت کو بدعت بول کر آگے بڑھ جانا یہ آج ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکا ہے کہ ہم بدعت کی قباحت، اس کے نقصانات، اس کے برے اثرات کو سمجھتے ہی نہیں کہ اس کے اثرات کہاں تک پہنچتے ہیں۔ تو بدعت کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ بدعت یہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور یہ گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے خطبے میں یہ بات کہتے تھے، کیوں؟ اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہ لوگوں بدعتوں سے بچو۔ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے خطبے میں کہتے تھے کہ ایاکم ومحدثات الامور وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ اے لوگوں دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچو، ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ کے رسول کیوں ہر خطبے کی جمعہ میں یہ بیان فرماتے تھے؟
بلکہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہم کو وعظ و نصیحت کی، اور یہ ایسی وعظ و نصیحت تھی کہ جس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل لرز اٹھے، دلوں میں خوف پیدا ہو گیا، ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے رسول کی یہ آخری وصیت ہے۔ تو اس کے اندر اللہ کے رسول نے کس بات کی وصیت کی تھی؟ اسی بات کی، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ اللہ کے رسول ہر جمعہ کے خطبے میں اس بات کو بیان کرتے تھے۔ تو ہر بدعت گمراہی ہے، اور یہ گمراہی جہنم کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ بدعت کا دوسرا نقصان کیا ہے کہ بدعتی اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف جھوٹی بات منسوب کرتا ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف جھوٹی بات منسوب کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ، کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ رب العالمین پر جھوٹی بات باندھتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف جھوٹی بات منسوب کرتا ہے۔ اور جو شخص ایسا کام کرتا ہے، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ یعنی بدعتی جو بدعت کو ایجاد کرتا ہے اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف تو ہی منسوب کرتا ہے، وہ یہی بات تو کہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تکذبوا علی من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ مجھ پر جھوٹی بات مت باندھو، میری طرف جھوٹی بات منسوب مت کرو۔ دیکھیے بدعتوں کو پھیلانے کے اندر ضعیف اور موضوع احادیث کا بہت بڑا کردار رہا ہے کہ لوگ ضعیف اور موضوع احادیث گڑھ کر اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول سے ثابت نہیں ہوتی۔ اس کا ٹھکانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بدعت کا تیسرا نقصان کیا ہے؟ بدعت کا تیسرا نقصان یہ ہے کہ بدعتی اپنے عمل کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ دین اسلام مکمل نہیں ہے، ناقص ہے، اس کے اندر ابھی کچھ چیزیں باقی ہیں جو بدعتی اپنی بدعت کو انجام دے کر اس کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔ بدعتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے دین کو صحیح طور پر لوگوں تک نہیں پہنچایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں خیانت کی ہے، وہ اپنے عمل کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کرنا چاہتا ہے۔ جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس آیت کی تفسیر میں کہتی ہے کہ جو شخص یہ گمان کرے، یہ سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو لوگوں تک نہیں پہنچایا، یا اس میں سے کوئی بات چھپا لیا ہے، تو وہ شخص سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ تو بدعتی اپنی بدعت کے ذریعے سے یہی الزام لگاتا ہے اللہ کے رسول پر کہ اللہ رب العالمین نے دین کو صحیح طریقے سے لوگوں تک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو صحیح طریقے سے لوگوں تک نہیں پہنچایا، جبکہ اللہ رب العالمین، اور ساتھ ہی وہ قرآن کو بھی جھٹلاتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا ہے اور تمہارے لیے اسلام سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا۔ یہ آیت اتنی عظیم ہے، اس آیت کی گہرائی کو سمجھیے۔ اگر کوئی شخص اس آیت کے معنی و مفہوم کو صحیح طریقے سے سمجھ گیا تو وہ یقیناً بدعت کو انجام نہیں دے گا۔ یہ آیت اتنی زبردست تھی کہ یہودی لوگ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کو مخاطب کر کے، اگر ہم کو معلوم ہوتا کہ یہ آیت کس وقت نازل ہوئی ہے تو اس دن کو ہم لوگ عید کا دن بنا لیتے، جشن کا دن بنا لیتے۔
کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر دین کے مکمل ہونے کا اعلان کیا ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں ہم کو معلوم ہے یہ آیت کب نازل ہوئی اور کس دن نازل ہوئی۔ یہ آیت جمعہ کے دن عرفہ کے میدان میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی کہ ایک یہودی اس آیت کی اہمیت کو سمجھتا ہے، اور ایک مسلمان جو اس آیت کے معنی و مفہوم کو نہیں سمجھ پاتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ کل عبادت لم يتعبدوها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، کہ ہر وہ عبادت جس کو اللہ اس کے رسول کے صحابہ نے انجام نہیں دیا، تم ان عبادت کو انجام مت دو، وہ دین ہو ہی نہیں سکتی۔ کل یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیز دین تھی وہی آج بھی دین ہے اور قیامت تک وہی دین رہے گا، اور جو اس وقت تو دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہے اور قیامت تک وہ دین کا حصہ کبھی نہیں بن سکتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے بدعت کا ایک انجام یہ ہے کہ بدعتی کو کبھی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، وہ توبہ سے محروم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی بدعت کو وہ دین سمجھتا ہے، گناہ نہیں سمجھتا۔ توبہ کس چیز سے کی جاتی ہے؟ توبہ گناہوں سے کی جاتی ہے، دین سے اور نیک کاموں سے توبہ نہیں کی جاتی۔ تو بدعتی اپنی بدعت کو دین سمجھتا ہے، گناہ نہیں سمجھتا، تو گناہوں سے دین سے کیسے توبہ کی جا سکتی ہے؟ تو شیطان، اسی لیے سفیان ثوری کہتے ہیں کہ گناہوں میں ابلیس کو سب سے زیادہ اگر کوئی گناہ پسندیدہ ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے تو وہ بدعت والا گناہ ہے۔ بدعت سب سے زیادہ ابلیس کو پسند ہے، اس لیے کہ بندہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، وہ گناہوں کو گناہ سمجھتا ہے، اس سے توبہ کرتا ہے، لیکن بدعت کو وہ گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے تو اس سے وہ کیسے توبہ کرے گا؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان اللہ حجب التوبۃ عن صاحب کل بدعۃ، کہ اللہ رب العالمین نے توبہ کو چھپا لیا ہے ہر اس شخص سے جو بدعت کو انجام دیتا ہے۔ یعنی بدعتی سے اللہ رب العالمین نے توبہ کو چھپا لیا ہے، اس کو توبہ کی توفیق نصیب ہی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے بدعت کا ایک نقصان یہ ہے کہ بدعتی شریعت سازی کرتا ہے، نئی شریعت ایجاد کرتا ہے، جبکہ شریعت بنانا، لوگوں کو کسی بات کا حکم دینا، کسی عبادت کا لوگوں کے لیے مشروع کرنا، یہ صرف اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اور اس کے ذریعے سے بدعتی شریعت کو ایجاد کر کے، نئی عبادت کو ایجاد کر کے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی برابری کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے لیے ایسے شرکاء ہیں، ایسے پارٹنر ہیں جو ان کے لیے شریعت سازی کرتے ہیں، ان کے لیے نئی شریعتیں بناتے ہیں، ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ رب العالمین نے انہیں کوئی اجازت نہیں دی۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک ظلم کرنے والے، یہ لوگ ظلم کرتے ہیں، ایسے ظلم کرنے والے دور کی گمراہی میں ہوں گے، انتہائی دور کی گمراہی میں۔ اسی طریقے سے بدعت کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ بدعتی اپنی بدعت کو انجام دینے میں کتنی بھی زیادہ کوشش کرے، کتنا بھی زیادہ مال و دولت خرچ کرے، یا کتنی بھی زیادہ محنت اور مشقت کرے، وہ اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہے ہی نہیں، اللہ رب العالمین اس کو قبول ہی نہیں کرے گا، اس لیے کہ عمل کے قبول ہونے کی دو شرطیں ہیں کہ وہ عمل اخلاص خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہو، اور وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ تو بدعتی کا جو عمل ہوتا ہے وہ اللہ اس کے رسول سے ثابت ہی نہیں ہوتا، تو اللہ رب العالمین اسے کیسے قبول کرے گا؟ اسی طریقے سے بدعت کا ایک نقصان یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
کہ من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام، کہ جو شخص کسی بدعتی کا ادب و احترام کرتا ہے تو یقیناً وہ اسلام کی عمارت گرانے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ یہاں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ جو شخص بدعتی کا ادب و احترام کرتا ہے تو اس ادب و احترام کی وجہ سے وہ اسلام کی عمارت کو گرانے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ آج معاشرے میں لوگ دنیاوی فائدے کے لیے بدعتی لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں، ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، اس کی توقیر کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کا ادب و احترام کرنے سے وہ اسلام کی عمارت کو گرانے میں اس کی مدد کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ دیکھیے حق مکمل ہو چکا ہے، ہم نے اپنی کتاب میں کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی ہے جو لوگوں کے لیے واضح نہ ہو۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، کہ حق کے بعد، حق کے واضح ہونے کے بعد صرف اور صرف گمراہی بچی ہے۔ اگر جو شخص حق کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ باطل کی پیروی کرتا ہے اور وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تم کہاں پھرے جا رہے ہو، کس طرف تم رخ کیے جا رہے ہو۔ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہم نے کتاب میں کوئی بھی چیز باقی نہیں چھوڑی ہے۔ لوگوں کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ تمام چیزیں لوگوں کے سامنے ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی ہے، لوگوں کی ضرورتوں کی تمام چیزیں۔ حضرت سلمان فارسی کا واقعہ یہاں پر انتہائی بہترین دلیل کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ حضرت سلمان فارسی کے اوپر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارا نبی کیسا ہے جو تم کو پیشاب اور پاخانے کے آداب بھی بیان کرتا ہے، پیشاب پاخانے کے طریقے تم کو بتاتا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں فخریہ انداز میں کہ ہاں ہمارا نبی تو ہم کو پیشاب اور پاخانے کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ یہاں پر جو بات بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول نے پیشاب اور پاخانہ کا طریقہ بیان کر دیا تو عبادت جیسی عظیم چیز جس کے خاطر لوگوں کو پیدا کیا گیا ہے، کیا وہ چیز اللہ کے رسول بیان نہیں کریں گے؟ جب اللہ کے رسول نے پیشاب اور پاخانے کا طریقہ بیان کر دیا تو عبادت جیسی عظیم چیز کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیا۔ بدعت کا ایک نقصان یہ ہے کہ جب بھی کوئی بدعت انجام دی جاتی ہے تو اس بدعت کے مقابلے میں ایک سنت کو اٹھا لیا جاتا ہے اور قیامت تک وہ سنت کبھی لوٹ کر نہیں آتی۔ مَبْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً إِلَّا نَزَعَ اللَّهُ من سنتہم مثلہا، کہ جب بھی کوئی ایسی نئی بدعت ایجاد کرتا ہے تو اس کے مثل اس کی زندگی سے ایک سنت کو اللہ رب العالمین ختم کر دیتا ہے، کھینچ دیتا ہے، اور قیامت تک کے لیے وہ سنت پھر اس کی زندگی میں واپس نہیں آتی، وہ بدعت پر ہی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بدعت کا ایک نقصان یہ ہے کہ بدعت کی وجہ سے لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا ہوتے ہیں، لوگ فرقہ بندی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہر کوئی اپنی بدعت کو ایک فرقے کی شکل اختیار دے دیتا ہے، لوگ الگ الگ جماعتوں میں بیٹھ جاتے ہیں، الگ الگ جماعتوں میں بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اس راستے کی پیروی کرنا، اور اس کے علاوہ جو دوسرے راستے ہیں تم ان راستوں پر مت چلنا۔ اگر تم قرآن و سنت کے علاوہ دوسرے راستوں پر چلو گے تو تم فرقے میں بڑھ جاؤ گے۔ تو بدعت کی وجہ سے لوگ فرقے میں بڑھ جاتے ہیں، الگ الگ فرقوں میں لوگ تقسیم ہو کر رہ جاتے ہیں، اور بدعت کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ بدعت ایک الگ چیز ہے اور اسلام ایک الگ چیز ہے۔
اور اللہ رب العالمین اسی چیز کو قبول کرے گا کل قیامت کے دن جو اسلام ہوگا، جس کا تعلق اسلام سے ہوگا۔ بدعت کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز کو چاہتا ہے، کسی اور چیز پر عمل کرتا ہے، کل قیامت کے دن وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ بدعت کے کچھ دنیاوی نقصانات آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ بدعت کے کچھ اخروی نقصانات ہیں جو کل قیامت کے دن بدعتی کو جس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ کل قیامت کے دن بدعتی کا چہرہ انتہائی کالا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یاد کرو اس دن کو جس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے، صاف و شفاف ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اور اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو انتہائی کالے اور سیاہ ہوں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سنت پر عمل کرنے والوں کے چہرے انتہائی روشن ہوں گے، اور کل قیامت کے دن بدعتی کے چہرے، بدعت پر عمل کرنے والوں کے چہرے انتہائی کالے اور سیاہ ہوں گے۔ اور بدعت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ کل بدعتی کو قیامت کے دن حوض کوثر سے بھگا دیا جائے گا۔ کل قیامت کے دن کا منظر یاد کیجیے کہ قیامت کے دن کی ہولناکی کتنی خطرناک ہوگی۔ لوگ اپنے عمل کے اعتبار سے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹخنے تک، کسی کا پسینہ کمر تک، کسی کا پسینہ اس کی گردن تک پہنچ رہا ہوگا۔ سورج بالکل قریب ہوگا، پیاس کی بہت زیادہ شدت ہوں گی، لوگ بہت زیادہ پیاسے ہوں گے، اور اس وقت اگر کہیں پانی ملے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر ہوگا جہاں پر پیاسے لوگوں کو پانی پلایا جائے گا۔ تو یہ بدعتی لوگ بھی وہاں پر آئیں گے، یہ بدعتی لوگ بھی وہاں پر آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پانی پلانے کے لیے آگے بڑھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا جائے گا کہ اے نبی رک جاؤ۔ اللہ کے رسول کہیں گے فرشتوں سے کہ یہ تو میرے امتی ہے، میری امت کے لوگ ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے اے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا کیا تبدیلی کی، اور ان لوگوں نے دین میں کیسی کیسی بدعتیں اور نئی نئی چیزیں ایجاد کی، آپ کو نہیں معلوم۔ تو اللہ کے رسول پھر اپنے ہاتھ سے ان لوگوں کو بھگا دیں گے کہ سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، کہ دوری ہو اس شخص کے لیے جس نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلی کر دی۔ اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی معمولی نقصان نہیں ہے، کیونکہ حوض کوثر ایک ایسا پانی ہے کہ اگر کوئی ایک مرتبہ وہ پانی پی لے گا تو اس کے بعد کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ تو بدعتی اس دن حوض کوثر سے بھگا دیا جائے گا۔ محترم حاضرین، آخر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بدعت کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ بدعتیں شروع میں بہت چھوٹی ہوتی ہے، جب اس کو شروع کیا جاتا ہے تو بہت چھوٹی شکل میں ہوتی ہے، آگے چل کے وہ ایک مستقل فرقے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے گھر کے باہر صحابہ کرام لوگ ان کے نکلنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کہ لوگ ان کے گھر کے باہر بیٹھے رہتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن مسعود نکلیں گے تو ہم ان کے ساتھ مسجد میں جائیں گے۔ تو کچھ صحابہ کرام، کچھ لوگ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی وقت تو ابو موسیٰ الاشعری آتے ہیں اور ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا عبداللہ بن مسعود نکل چکے؟ تو کہا کہ ابھی نہیں نکلے ہیں۔ تو تھوڑی دیر بعد حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے گھر سے نکلتے ہیں، تو حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے ہیں کہ اے ابو عبد الرحمن، عبداللہ بن مسعود کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی، کہ آپ کو نہیں معلوم کہ لوگوں نے مسجد میں کون سا نیا کام کر رہے ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم؟ تو اب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں مجھے بتائیے۔ تو کہا کہ کچھ لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں،
اور نماز کا انتظار کرتے ہوئے ان لوگوں نے حلقہ بنا لیا ہے، ایک گروہ بنا لیا ہے، اور ہر گروہ میں ایک آدمی ہے جو ان کو حکم دیتا ہے کہ 100 بار اللہ اکبر کہو، کنکری پر، پتھر پر ان کو حکم دیتا ہے کہ 100 بار اللہ اکبر کہو، تو وہ لوگ 100 بار اللہ اکبر کہتے ہیں۔ ان کو حکم دیتا ہے کہ 100 بار سبحان اللہ کہو، تو وہ لوگ 100 بار سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے مختلف قسم کی تسبیحات اور ذکر و اذکار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حضرت ابو موسیٰ الاشعری سے کہ تم ان لوگوں کو اس بات کا حکم کیوں نہیں دیا کہ تم اپنی نیکیوں کو شمار کرنے کی بجائے اپنے گناہوں کو شمار کرو؟ تمہارے لیے بہتر ہوتا کہ تم اپنے گناہوں کو شمار کرو۔ پھر عبداللہ بن مسعود مسجد میں جا کر ان کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ تم اتنی جلدی کیسے ہلاک و برباد ہو گئے؟ ابھی تمہارے درمیان اللہ کے رسول کے صحابہ بڑی تعداد میں موجود ہے، ان لوگوں نے ایسا عمل کبھی نہیں کیا جو تم کر رہے ہو۔ ابھی تمہارے نبی کے کپڑے ابھی خراب بھی نہیں ہوئے ہیں، تمہارے نبی کے برتن ابھی ٹوٹے بھی نہیں ہیں، اور تم اتنی جلدی ہلاکت اور بربادی کے راستے پر چلنے لگے۔ پھر عبداللہ بن مسعود ان لوگوں سے کہتے ہیں یا تو تم لوگ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ صحیح راستے پر ہو یا تو گمراہی کا دروازہ کھولنے والے ہو۔ تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اے ابو عبد الرحمن، ہمارا مقصد صرف نیک کام کا ارادہ تھا، ہم خیر کا کام کرنا چاہتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ جملہ بہت ہی جامع ہے کہ کم من مرید للخیر لم یصبہ، کہ کتنے خیر کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں جو خیر کو حاصل ہی نہیں کر پاتے، ان کے خیر کے حاصل کرنے کا طریقہ اللہ اس کے رسول سے ہٹ کر ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ خیر کو نہیں پا سکتے۔ ان لوگوں کا طریقہ تسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ کہنا یہ جائز تھا، بلکہ ایک مشروع عبادت ہے، لیکن ان لوگوں نے اس عبادت کے طریقے کو بدل دیا تھا۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ کتنے خیر کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں جو خیر کو حاصل ہی نہیں کر پاتے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کہ تم میں سے ایک ایسی قوم نکلیں گی جو کل، یعنی تم لوگ ایسی قوم ہو کہ تم لوگ دین سے نکل جاؤ گے۔ تو راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب خوارج نے حضرت علی سے جنگ و جدال کیا تھا، اس وقت ان لوگوں کی اکثریت اس میں پائی گئی تھی، یعنی یہ لوگ آخر میں جا کر خوارج فرقے کے حصہ بن چکے تھے۔ تو کسی بھی بدعت کو حقیر اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، یہ آگے چل کر ایک مستقل فرقے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا ہے کہ ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے، یعنی سنتوں پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے، صحابہ کرام سنتوں پر عمل کرنے کو کتنی زیادہ اہمیت دیتے تھے، کہ ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس کہتے ہیں، ان کو چھینک آتی ہے اور وہ کہتے ہیں الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر فوراً ان کو ٹوکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چیز اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، ہم نے اللہ کے رسول سے یہ نہیں سیکھا ہے جو تم کہہ رہے ہو، تم صرف الحمدللہ ہی کہو، اس سے زیادہ کچھ مت کہو۔ امام مالک کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ میں احرام کہاں سے باندھوں، حج اور عمرہ کے لیے احرام کہاں سے باندھوں؟ تو امام مالک کہتے ہیں کہ ذوالحلیفہ وہاں سے باندھو جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھا کرتے تھے۔ تو آدمی کہتا ہے کہ نہیں، میں وہاں سے نہیں باندھوں گا، بلکہ اللہ کے رسول کی مسجد نبوی سے احرام باندھ کر جاؤں گا۔ تو امام مالک کیا کہتے ہیں کہ میں تم پر فتنے سے ڈرتا ہوں، میں تم پر فتنے سے خوف کھاتا ہوں، اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ تو آدمی کیا کہتا ہے کہ اس میں کون سی فتنے کی بات ہے؟ اللہ کے رسول ذوالحلیفہ سے باندھتے تھے، میں چند فاصلہ پہلے ہی احرام باندھ لیتا ہوں۔ تو اس وقت امام مالک کی آیت پڑھتے ہیں کہ سنو، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ،
کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، کہ کہیں ان کو فتنہ لاحق نہ ہو جائے یا ان کو دردناک عذاب میں مبتلا نہ کر دیا جائے۔ تو سنتوں کی پیروی کرنا اور بدعتوں سے اجتناب کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر، کہ مجھ کو ڈر ہے کہ عنقریب تم پر پتھروں کی بارش نازل نہ کر دی جائے، کہ میں کہتا ہوں کہ یہ بات اللہ کے رسول سے ثابت ہے اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر نے کہا۔ جب ابو بکر اور عمر کے قول کی کوئی حیثیت نہیں اللہ اس کے رسول کی سنت کے آگے، تو دوسرے لوگوں کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ تو بدعتوں کو انجام دینے سے بچنا چاہیے اور سنت کی پیروی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ چند باتیں، چند واقعات آپ کے سامنے سنت کی پیروی کی طرف اور بدعتوں سے اجتناب کرنے کے لیے آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دین پر ثابت قدم رہنے کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کب کس کو صحیح راستے سے ہٹا دے کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری اوقات میں یہ دعا بار بار کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، کہ اللہ رب العالمین میرے دلوں کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ دے، مجھے میرے دلوں کو تیری اطاعت و فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق دے، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں بدعتوں کو انجام دینے سے بچائے رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔